ہاں جی، السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے؟ ایک نئے دن کے ساتھ اور گرم دن کے ساتھ منصف اوان ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج 27 مئی ہے اور آج میرا لاہور ہائی کورٹ میں ایک بڑا ضروری کیس لگا ہوا ہے۔ پہلے وہ میں نے کیس کرنا ہے اور جو ہی اس کیس سے میں نے فارغ ہونا ہے تو میں نے فوراً اسلام آباد کے لیے جانا ہے، اور کل پاکستان کے ریٹائرڈ ملازمین کا جو کیس ہے، اہم کیس، وہ کل جسٹس میاں گل اورنگزیب اور جسٹس ارباب کے پاس لگا ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بڑی اچھی پازیٹیو امید ہے کہ کل وہ فیڈرل امپلائیز کے حوالے سے کوئی فیصلہ دیں گے۔ ہم نے اپنی بحث پوری تیار کر لی ہے، ٹھیک ہے؟ کافی سارے وکلاء ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بحث تو میں نہیں کرنی ہے مین، کیونکہ میرے ہی کیس ہے اور وکلاء دوست بھی ہیں اس میں۔ تو دعا کریں یہ سفر بھی اچھا گزرے اور وہاں پہ جو کیس ہم نے وہ اللہ کے فضل سے ہمارے حق میں ہو، دعا کریں جی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب کی حکومت کو کچھ ٹائم اور مل گیا تو جناب یہ جس طریقے سے یہ 2 مہینے 3 مہینے میں انہوں نے چوکے چھکے لگائے ہیں، اس کو تو پھر کوئی قابو ہی نہیں کر سکے گا۔ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ 10 بلین کا سعودی عرب نے وعدہ کیا ہے اور 10 بلین کا ہی قطر نے، ابوظہبی نے وعدہ کیا ہے۔ یہ بھئی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے، اور سی پیک کے نئے معاہدے ہو گئے ہیں اور کام بڑا تیزی سے ہو رہا ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ شہباز سپیڈ کے ساتھ یہ کام ہوا تو کیا ہوگا۔ اب اگلی بڑی اہم خبر سنیں۔ یہ تو واقعی نو ڈاؤٹ کہ پنجاب میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور قدرتی طور پہ بھی چیزیں بڑی ہو رہی ہیں، جس طرح گندم سستی ہوئی ہے، بلکہ بیچ ہی نہیں رہے کسان، اتنی سستی ہے کہ کسان بیچ ہی نہیں رہے۔ کسانوں کو تو نقصان ہے، لیکن عام عوام جو ہے وہ اس سے بڑا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اسی طریقے سے چینی 15 لاکھ ٹن زیادہ ہوئی ہے۔ اب فیکٹری مالکان کہہ رہے ہیں کہ سانو باہر بیچن دیو، ہمیں چینی باہر بھیجنے دیں۔ شہباز شریف فی الحال ڈٹ گیا ہے، اس نے کہا نہیں، چینی ادھر ہی بیچو، باہر کوئی نہیں بیچ سکتا۔ تو اگر انہوں نے چینی بھی ادھر یہ اسی طریقے سے ادھر بیچی تو یہ بھی 100 سے کم ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ جیسے مرغی دیکھیں کتنے 800 900 سے شروع ہوئی اور اب 200 کے قریب آنے والی ہے۔ زندہ مرغی 200 اور دوسری ذبح شدہ 300۔ تو یہ بڑی بات ہے، بڑی کامیابیاں ہیں سر جی عام لوگوں کی۔ آپ سب دیکھیں، اب مہنگائی کے حوالے سے پٹرول سستا ہوا ہے، بالکل ہوا ہے۔ تو یہ کوئی معمولی باتیں ہیں، اور روپے کو استحکام ہو رہا ہے، بین الاقوامی طور پہ سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے۔ اب اس میں خطرہ کیا ہے، جس کی طرف میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں جی، وہ کہتے ہیں نا اندرونی آستین کے سانپ اسے کہہ لیں، یا اندر سے گھر کا بیتی لنکا ڈھائے۔ اب ایک ذہن میں یہ رکھ لیں چیز، پیپلز پارٹی نون لیگ کے مقابلے میں ہمیشہ ہوتی ہے، 2 بڑی جماعتیں ہیں نا۔ پی ٹی آئی تو فارغ ہو گئی اور اس نے تو انشاءاللہ واپس نہیں آنا، ٹھیک ہے؟ اب جو پیپلز پارٹی ہے نا، وہ جیلسی دکھا رہی ہے۔ پہلے یہ سمجھا جا رہا تھا، انہوں نے کہا جی ہم حکومت میں شامل نہیں ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے نا، اب یہ حکومت میں شامل ہونے کے لیے پر تول رہے ہیں 2 مہینے کے اندر اندر۔ یہ بڑی خبر آپ کو دے رہا ہوں، کل کی ایک کمیٹی بن گئی ہے جو مذاکرات کرے گی اور حکومت میں شمولیت کا اعلان کرے گی، کیونکہ کامیاب حکومت کا یہ حصہ بننا چاہتے ہیں اور یہ کریڈٹ لینا چاہتے ہیں۔ پہلے
یہ کہہ رہے تھے کہ شاید حکومت بالکل ابتدائی 90 دنوں میں ہی فیل ہو جائے. ٹھیک ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ اب پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے جی کہ ہمیں بھی حکومت میں شامل کرو، کیونکہ حکومت تو سارے بین الاقوامی طور پہ بڑے اچھے رزلٹ آ رہے ہیں. ہر چیز مہنگائی یہ وہ جیسی ساری چیزیں میں نے بتائی ہیں وہ ہو رہی ہیں. تو اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں بھی حکومت میں شامل کرو. اور اس وقت ہم سب نے کہا تھا کہ یہ ان کی چال ہے پیپلز پارٹی کی، یہ حکومت میں شامل ہوگی. ٹھیک ہے. پہلے انہوں نے آئینی عہدے لے لیے، سارے بڑے بڑے عہدے لے لیے کہ اسی تے جی حکومت تو نہیں آنا، سانو عہدے دو. اب صدر زرداری بھی بن گیا ہے، گورنر بھی ان کے بن گئے ہیں، ان کے حصے سے زیادہ بن گئے ہیں. اب یہ حکومت میں بھی اہم سیٹیں مانگ رہے ہیں. تو یہ دوغلی پالیسی ہے. حکومت فیل ہوتی تو انہوں نے اپنا متبادل وزیر اعظم بلاول بھٹو کو بنا کے بھیج دینا تھا. اب بھی سب سے زیادہ نون لیگ کو خطرہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے. یہ میں حقیقت پسندی والی بات کر رہا ہوں. مولانا فضل الرحمان سے خطرہ نہیں ہے اور کسی سے نہیں ہے، پیپلز پارٹی سے ہی ہے. یہی ان کی حکومت گرائیں گے، وہ دیکھیں گے. اور اب بلیک میلنگ یہ بھی کر رہے ہیں کہ اس موقع پہ ہم وزارتیں وغیرہ پوری کریں، کیونکہ جو بجٹ پاس ہونا ہے وہ ان کے بغیر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. جو بجٹ پاس ہونا ہے نا وہ ان کے بغیر نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وزارتیں دی جائیں. ٹھیک. السلام علیکم، کیا حال ہے؟ تو یہ جناب یہ صورتحال ہے. تو سب سے زیادہ آستین کا سانپ اور خطرہ اندر سے کدھر سے ہے؟ پیپلز پارٹی سے ہے. ٹھیک. یہ ذہن میں رکھ لیں. ناکام ہوئے تو یہ خوش ہوں گے، کامیابی ہوئے تو یہ کریڈٹ لیں گے. یہ والا. تو میرے خیال سے کہ یہ اس طرح کی دوغلی پالیسی سے پیپلز پارٹی کو نقصان ہوگا. لیکن یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ میں شروع سے ہی کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ خطرہ جو ہے وہ اس سے مولانا فضل الرحمان سے نہیں ہے، پی ٹی آئی سے بھی نہیں ہے، پیپلز پارٹی سے ہے. کیونکہ وہی کلیم کرتی ہے کہ ہم نے جناب علی حکومت میں آنا ہے. ٹھیک ہے. وہی کلیم کرتی ہے کہ ہم نے حکومت میں آنا ہے. تو جب ان کا یہ اور متبادل ہے بھی ان کا وہی متبادل ہے، لہٰذا یہ ہمیں شہباز شریف صاحب کو دیکھنا چاہیے. اول تو ان کو حکومت میں شامل نہیں ہونا چاہیے اور ان کو بیان دلانے چاہیے، کیونکہ یہ پیپلز پارٹی ہے جس نے نواز شریف صاحب کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کی سخت مخالفت کی تھی. انہیں پتہ تھا کہ ہم شہباز شریف کو ہینڈل کر سکتے ہیں، نواز شریف صاحب کو ہینڈل نہیں کر سکتے، یہ انہیں پتہ تھا. اس لیے انہوں نے پورا زور لگایا اور اس وقت بھی وہ آستین کے سانپ بنے، پھر بھیگی بلی بن کے تو یہ حکومت میں یہ انہوں نے ساری عہدے لیے، اہم عہدے لیے. اب یہ جناب وزارتیں بھی لے رہے ہیں. تو یہ ان کو سوچنا چاہیے، شہباز شریف صاحب کو سوچنا چاہیے. کل کا دن جو ہے وہ بڑا اہم ہے، اس لیے ایک تو عمران خان کے کیس لگے ہوئے ہیں، دوسرے جناب شہباز شریف صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے اور اس کی جگہ پہ نواز شریف صاحب صدر بنیں گے، سعد رفیق صاحب سیکرٹری جنرل بنیں گے. اس کی بہت خوشی ہے، ہمیں بہت زیادہ خوشی ہے. اور ہمارا تو اب یہ مطالبہ ہوگا کہ میں نے یہ بھی ایک پیشن گوئی کی ہوئی ہے کہ 6 مہینے کے اندر نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے. دوبارہ حالات ایسے پیدا ہو جائیں گے کہ وہ بن جائیں گے. ٹھیک ہے. یہ ذہن میں رکھنا، بالکل یہ ذہن میں رکھنا. تو باقی جناب جو نئے دوست ہیں گروپ لائف انشورنس کے، جو پنجاب سے جن کا تعلق ہے، فیڈرل ہو یا صوبائی ہو، وہ کیس بھیجیں، لازمی بھیجیں. ان کا ہم مین کیس کے ساتھ ان کا کیس شامل کر رہے ہیں اور وہ انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انہی دنوں میں وہ کیس بھی لگوا لیں. جیسا کل اسلام آباد کا لگا ہے نا، یہ بھی 4 سال کے بعد لگا ہے. تو ادھر بھی 4 سال کے بعد جو کیس لگ رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ کا نام اس میں شامل کر دیا جائے گا. اس کے لیے آپ شناختی کارڈ کی کاپی اور ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں
اور فیس ہے وہ تھوڑی سی وہ ہم آپ کو بتائیں گے، وہ بھیجیں تو پھر آپ کا نام بھی مین کیس میں انشاءاللہ 1-2 دن میں ہی شامل ہو جائے گا۔ پھر ہم لاہور کا کیس بھی لگوانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ کوئی چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئے گی۔ آستینوں کے سانپوں سے ہوشیار رہیں۔ اللہ حافظ۔